بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فاجعل الأمر سهلا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اور اللہ تعالی ہی کے لیے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے، اور جو کوئی کفر کرے تو یقیناً اللہ تعالی تمام جہانوں سے بہت بے نیاز ہے۔ رب ذوالجلال کی توفیق سے حج اور عمرہ کے لیے بات کرنے اور سننے کے لیے اللہ مالک نے اپنے گھر میں ہمیں جمع ہونے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت پر ان کا جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والے حضرات و خواتین کی نیت کو خالص اپنے لیے فرما دے، اور میرے وہ بھائی بہنیں، بیٹے اور بیٹیاں جو حج کا ارادہ کر چکے ہیں اور ابتدائی کارروائی کر چکے ہیں، اللہ پاک ان کے ارادوں کو بابرکت فرمائے، ان کے لیے جانا، حج کی عبادات کا ادا کرنا اور خیریت سے اجر و ثواب کے لیے اجر و ثواب کے ساتھ آنا اللہ پاک ان کے لیے نہایت آسان بنائے۔ جائیں خیر سے، آئیں خیر سے، اور اپنی جھولیوں کو رب ذوالجلال کی بے پناہ رحمتوں سے بھر کے آئے۔ مختصر وقت میں اتنے عظیم موضوع کے بارے میں حق کیا ادا ہوگا، کچھ ٹوٹے پھوٹے انداز سے اس سلسلے میں اختصار سے بات عرض کرنے کی کوشش اللہ کی توفیق سے کی جائے گی۔ کتاب و سنت کے دلائل، آیات اور احادیث چاہتے ہوئے بھی ذکر نہ کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ پیغام کی صورت میں آنے والے حضرات و خواتین کو بات پہنچ پائے۔ جو ساتھی، جو بہن بیٹی کسی ذکر کردہ بات کے بارے میں
دلائل سننا پسند فرمائے وہ پوچھ سکتے ہیں، بقدر استطاعت انشاءاللہ جواب عرض کیا جائے۔ حج کے بارے میں لفظ حج، اس کا حج اور حج دونوں طرح پڑھنا درست ہے۔ ہا اس کی زبر اور زیر، اور دونوں طرح قرآن پاک میں موجود ہے۔ حج کا شرعی طور پر معنی یہ ہے بیت الحرام کی طرف مخصوص اعمال کے کرنے کے لیے حاضر ہونا۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صاحب استطاعت لوگوں کے لیے اس کا کرنا فرض ہے، اور اس کے کرنے میں جب استطاعت میسر ہو تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ تاخیر نہ کی جائے، معلوم نہیں آئندہ وقت میں کیا ہو جائے۔ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے بارے میں استطاعت کے باوجود کوتاہی کرنے والوں کے بارے میں بہت ہی سخت بات ایک سے زیادہ مرتبہ ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ یہ بھی فرمایا کہ جو حج کی استطاعت رکھے اور پھر حج نہ کرے تو اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کے مر جائے یا نصرانی مرے۔ اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے اس فرمان کی سند صحیح ہے۔ حج کے فرض ہونے کے لیے بندوں پر 4 شرائط کی موجودگی ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ وہ آدمی مسلمان ہو، نمبر 2 عاقل ہو، مجنون اور دیوانہ نہ ہو، نمبر 3 بالغ ہو، نمبر 4 آزاد ہو، اور نمبر 5 اس میں حج کے لیے جانے کی استطاعت ہو۔ اور استطاعت میں ایک بات یہ ہے کہ اس کے لیے جانے آنے اور وہاں ضروری اخراجات کے لیے وسائل موجود ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن کی ذمہ داری نان و نفقہ کی ذمہ داری اس پر ہے، حج کے سفر کے دوران ان کے نان نفقہ کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہو۔ نمبر 3 یہ ہے کہ راستے کا امن ہو، اور نمبر 4 یہ ہے کہ اس کی صحت اس قابل ہو کہ وہ حج کا سفر کر سکے۔ اگر کوئی شخص عارضی بیماری میں مبتلا ہو تو جب بیماری اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائے اور اس کے ختم ہونے کی توقع ہو تو پھر حج پہ جائے، اور اگر اس میں ایسی بیماری ہے جس کے ختم ہونے کا امکان نہ ہو، انجام کا علم اللہ کو ہے لیکن بظاہر امکان نہ ہو، لیکن اس کے پاس وسائل ہوں تو اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص کو حج بدل کے لیے روانہ کر۔ خواتین کے لیے ایک اور بات اور نہایت ضروری بات یہ ہے
کہ ان کے لیے سفر پہ جانے کے لیے محرم، خامن یا محرم. اگر کسی امام احمد رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور یہی بات احادیث سے ثابت ہے، اگر کسی خاتون کے لیے محرم میسر نہ ہو یا محرم میسر ہونے کے باوجود نہ جائے تو اس خاتون پر حج فرض ہی نہیں ہوتا. بعض خواتین، اللہ ہم سب پر اور ایسی خواتین پر رحم کرے، حج کے شوق میں بغیر محرم کے سفر پر روانہ ہو جاتی ہیں. ایسا کرنا درست ہے. لوگوں نے اور علم والے لوگوں نے اپنی طرف سے کتنی ہی باتیں بیان فرما رکھی ہیں. اگر عورتوں کا قابل اعتماد گروپ ہو تو ان کے ساتھ چلی جائے. اس طرح دیگر باتیں ہیں. یہ ساری باتیں احادیث سے ٹکراتی ہیں. ٹھیک بات یہ ہے کہ محرم وہ ہے جس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رشتہ، ازدواجی رشتہ، نکاح کا ہونا حرام ہے. باقی بھائی جان، بابا جی، بیٹا جی، یہ سارے مکر و فریب کے سودے ہیں، اور ان کے نتائج سے لوگ آگاہ ہیں. اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اور بنیادی بات بار بار اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے، نیکی کا کام کرنا ہے گناہ کر کے کوئی عقل مندی کا سودا نہیں. اور انشاءاللہ الرحمن اگر کوئی خاتون اپنے حج کے ارادے میں سچی ہے اور محرم کے میسر نہ آنے پر موجود نہیں، یا موجود ہونے کے باوجود سفر حج پر جانے کے لیے تیار نہیں، اللہ کریم کی رحمت سے امید قوی ہے، حج کیے بغیر اللہ تعالیٰ اس کو حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں بہت دلائل ہیں، لیکن بات کو یہاں اس بارے میں یہی روکتا. حج کی قبولیت کے لیے شرائط ہیں، اور میری التجا ہے حضرات و خواتین ان کی طرف خصوصی توجہ کریں. جب شرط ہوگی تو سودا ہوگا. ایڈوکیٹ صاحب، کنڈیشن ہوگی تو سودا ہوگا یا اس کے بغیر ہو جائے گا. اب اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں خرچ کر کے اپنے کاروبار کو، اپنی پریکٹس کو، اپنے بہت سے ضروری معاشی، تعلیمی کیا کچھ چھوڑ کے جانا ہے، تو حج کی قبولیت کے یہ جو شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، ان کی تکمیل کرنا ضروری ہے. اور یہاں ایک ابتدائی سے بات سن لیں، اگر مجھ میں یا آپ میں وہ ساری شرطیں یا ان میں سے کوئی ایک موجود نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے رب مہربان ہیں، نہایت مہربان ہیں. 1 منٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ہاں انقلاب خیر آ سکتا ہے. 1 منٹ میں ان کے ہاں انقلاب خیر آ سکتا ہے. زمین والوں کے سچے دل سے بدلنے کی ضرورت ہے، وہ تو پہلے سے معافی کے لیے تیار ہے. تو حج کی قبولیت کے لیے ایک ایک کر کے یاد کیجئے. میرے خیال میں یہ سارے حج اس کے لیے روح ہے. ابھی آپ سنیں گے، خود اندازہ کریں گے، اور اللہ کرے کہ میرا خیال غلط نہ ہو. پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہو. اور شرک یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں، اسماء میں صرف کسی کو شریک کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا، مشکل کشا، دستگیر،
جو کچھ لوگ کرتے ہیں، کسی کے یہ سجدہ کرنا، رکوع کرنا، کسی کی نظر نیاز دینا، ہر وہ بات جو شرک ہے وہ کسی بھی عمل کرنے کو قبول کرنے کی راہ میں چٹان ہے، رکاوٹ۔ اس بارے میں بہت سے دلائل میں سے میں دو کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ سورہ الانعام 7واں پارہ آیت کریمہ 88 اپنے گھروں میں جا کے دیکھ لینا۔ اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ سے پہلے 18 انبیاء، بڑے بڑے انبیاء کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد ان کے ہدایت یافتہ، منتخب کردہ، گمراہ نہیں، ہدایت یافتہ منتخب کردہ آباء و اجداد، اولادیں اور بھائیوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا اگر وہ شرک کرتے تو جو کچھ وہ کیا کرتے تھے یقیناً وہ برباد ہو جاتا۔ میں آپ نہیں، پوری کائنات کے لوگ مل جائیں ایک نبی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسری دلیل اس بارے میں سورہ الزمر 24واں پارہ۔ خان صاحب جی بات واضح ہو رہی ہے؟ صاحبان جی انکل کو کرسی دو، ایزی ہو جاؤ گے خان صاحب، ایزی ہو جاؤ۔ اس نے دینی آپ بیٹھو۔ سورہ الزمر 24واں پارہ آیت شریفہ 65۔ اللہ مالک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یقیناً 2 دفعہ یقیناً، اور بعض مفسرین نے بیان کیا کہ جب اللہ 2 دفعہ یقیناً کہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، رب العالمین قسم کھا رہے ہیں۔ اب سنیے کس بات پر؟ میں رب العالمین قسم کھا کے بیان کرتا ہوں، یا یقیناً آپ کی طرف اور آپ سے پہلوں کی طرف وحی کی گئی، البتہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے، اور یقیناً آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ سارے انبیاء، ایک کا ساری انسانیت مقابلہ نہیں کر سکتی، بیٹا آگے آ جاؤ، کرسی سے آگے۔ ایک کا پوری انسانیت مقابلہ نہیں کر سکتی، تو سارے انبیاء ان کے اعمال کے مقابلے میں لوگوں کے اعمال کی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر وہ بھی شرک کریں تو کیا ہوگا؟ فرمایا یقیناً ضرور میں ان کے اعمال کو برباد کروں۔ ساتھ بات کھولتے جائیں تاکہ مایوسی نہ آئے اور جھوٹی تسلی میری طاقت سے باہر میں کیوں دوں۔ شرک کے لیے ابھی جس نے شرک کیا ہے، ابھی بیٹھے منہ سے بولے بھی نہ، اپنے دل ہی دل میں کہے یا اللہ جو کر چکا وہ معاف کر دے، اور آئندہ جب تک زندگی رہے گی شرک کے قریب نہ جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ بولو، معافی ہوگی؟ نہیں۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، اللہ اس شرک کے گناہ کو توحید کی نیکی سے بدل دے۔ سورہ الفرقان 19واں پارہ، گھروں میں جا کے کھول کے دیکھ لینا، آیات شریفہ 67 اور 68۔ تو بہت توہن شرک بات ہے، لیکن اس سے بچنا بھی اللہ پاک نے اتنا ہی آسان فرمایا۔ دوسری بات،
دوسری بات یا اللہ ہدایت دے، یہ مشکل ہے، اور اللہ چاہے گا تو آسان ہوگی۔ عمل کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا، عمل کرنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہو۔ حج کے لیے جا رہے ہیں، کیوں؟ آ کے وزٹنگ کارڈ پہ لکھنا الحاج، لیٹر پیڈ نیا بنوانا الحاج، معاذ اللہ، پلازا کے باہر لکھوانے ستیہ ناصر، پیسے برباد کر رہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ نہ کرے آپ دیکھیں، وہاں دیکھیں گے، اللہ آپ کو نہ دکھائے، لیکن ذکر کر رہا ہوں تاکہ ہوشیار ہو جائیں۔ احرام باندھ کے کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے، اور بیگم صاحبہ تصویر بنا رہی ہیں، اور بعض زیادہ حیا اور شرم والے پہلے بیگم میاں کی اور پھر میاں جی بیگم کی تصویر بنا رہے ہیں، اور پھر کسی شخص سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اس کپل کی، عقل والا کپل ہے، اس کی ذرا تصویر بنا دی۔ کیوں؟ باقی باتیں چھوڑی ہیں، کیوں بنوا رہے ہیں؟ کس لیے؟ اللہ پاک کو تصویر دکھانی ہے، ان کو یاد بات رہے۔ کہاں گئی تعلیم؟ ویل ایجوکیٹڈ، فارن کوالیفائڈ، یہ اتنے بڑے نام کس لیے ہیں؟ خاک ہے ان ناموں پر، اگر میں آپ اپنے آپ کو خسارے سے نہ بچا سکیں۔ راجہ صاحب یہ ہے کوئی فائدہ؟ کیوں ہے یہ؟ مولوی صاحب کو چھوڑیے، مولوی صاحب کو ٹھیکیدار ہے ہمارے، اپنا فائدہ سوچیے۔ کیوں؟ قرآن و سنت کی اللہ جانے کتنی آیات اور احادیث ہیں واضح کر رہی ہے کہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو۔ جہاں اخلاص نہیں، اللہ اس عمل کو سرے ہی سے قبول نہیں کرے۔ اور اس سے پہلے کہیں یہاں سے جا رہے ہیں، اخبارات میں تصویریں چھپ رہی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا بک بنی ہے کوئی پہ۔ اللہ پاک سب کو ہدایت دے۔ حج پہ جا رہے ہیں اور تفصیلات آپ زیادہ جانیں، لیکن اس جانے سے کڑوی بات ہے، لیکن کہوں گا کہ شاید کسی کے دل میں بات ہو، اس جانے سے نہ جانا اچھا، لیکن نہ جانا نہیں ٹھیک۔ ٹھیک یہ ہے جائیں بھی ضرور، لیکن اس بیماری سے جان چھڑا کے جائیں۔ اور ساتھ حج میں بہت ضروری ایک دعا، یا اللہ میرے حج کو خالص اپنی رضا کے لیے کر دے۔ اور جس طرح میں نے کہا میرے گمان کے مطابق کمزور بندہ ہوں، اس شرط کو باقی رکھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کا امتحان قدم قدم پہ، قدم قدم پہ ہے۔ خود بھی ہم میں گناہ کی رغبت ہوتی ہے، بیگم، خامن، رشتہ دار، کولیگز اور شیطان جس نے ہمارے ابا اور اماں کو جنت سے نکالا، وہ ہمیں کب چھوڑنے والا ہے؟ اس شرط کو مینٹین کرنا بے حد و حساب ضروری اور بہت مشکل، لیکن جب اللہ کی مدد آئے تو آسان ہو جائے گا۔ اور جہاں کہیں دل میں ریا آئے، ٹکٹ بدلا کے فوراً واپس نہیں آنا، وہی رونا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی کہ سنا تھا کہ جب نیت ٹھیک نہیں فائدہ نہیں، تو وہیں سے معافی لے کے آنا۔ اگر یہ مصیبت ہر وقت ہے تو اس سے معافی کا دروازہ بھی راؤنڈ دا کلاک 24 گھنٹے کھلا، معافی مانگتے جائیں، اور مکر و فریب والی معافی نہیں، سچی معافی مانگتے جائیں۔ بات واضح ہو رہی ہے۔ تیسری شرط، گھر سے نکلتے ہوئے گھر تک لوٹتے ہوئے ساری باتیں انتہائی کوشش کیجیے
کیا کہتے ہیں, ٹو لیو نو اسٹون انٹرن. پوری کوشش کیجیے ہر عمل وہ ہو جس پر مدینے والے کی مہر ہو. اللہ کے ہاں ان کی مہر کے بغیر عبادت کا کوئی عمل, اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں. موٹی بات یہ نوٹ ہے. بازار میں دودھ, دہی, جو چھوٹی موٹی چیز مہنگائی کے باوجود بھی آتی ہے, آ جائے. اگر اس پر اسٹیٹ بینک کے گورنر کے دستخط نہ ہو, چلے گا بازار میں؟ راج صاحب جی چلے گا. اور چلانے والا کدھر جائے گا؟ اڈیالہ جیل کس کے یہ بنے؟ اگر ملک میں رول آف لا ہو, نہ ہو تو پھر الگ بات. اور وہاں تو رول آف لا سخت ہے. اگر کسی نے کسی ایک پر فتویٰ دینا, نہ مجھ میں اتنا علم ہے نہ طاقت, لیکن عام بات کہہ رہا ہوں, جس کسی نے دین میں اپنی مرضی سے جانتے ہوئے اضافہ کیا, اس کی مثال اس سے کہیں گنا بدتر ہے. اور یہی ہو رہا ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, پورا زور لگائیے کہ قدم قدم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں جائے, اور اپنا ماٹو, اپنا شعار, اپنا نعرہ ایک رکھیے, میں نے وہ کرنا ہے جو مدینے والے نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں جو سمجھتا ہوں, عقیدہ رکھتا ہوں, اگر آپ سے اس طرح صحیح بات تک پہنچتے ہوئے غلطی بھی ہوگی, انشاءاللہ معافی ہے. یہ دین ہے, یہ معاملہ رب کا ہے, نیب کا نہیں ہے. کوشش کی بغیر تعصب کے, بغیر جکڑ بندیوں کے, کوئی بات نہیں ہوتا تو نہ سے, لیکن کوشش میں کوتاہی نہ ہو. پہلے سے اپنے لیے کوئی راستہ متعین کر کے نہ بیٹھا ہو, اور جو بات آئے اس کسوٹی پہ نہ, کسوٹی ایک ہے, اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹینڈرڈ وہ ہیں. ہر کسی کی بات کو ان کی بات پر تولا جائے گا, ہر کسی کے عمل کو ان کے عمل پر پرکھا جائے گا. اس کے ساتھ جائیں تو انشاءاللہ خیر ہی خیر. چوتھی بات, چوتھی شرط, کنڈیشن, اللہ کریم پاک ہے, اور پاک کے علاوہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتا. اور اس بارے میں کتاب و سنت میں کیا کچھ نہیں. وہ شخص جو حرام کمائی سے حج کے لیے جا رہا ہے, وہ اپنے بارے میں خود فیصلہ کرے کیا بنے گا. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان کیا, اور ان کے بیان کو امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں نقل کیا. سودی معاملہ کرنے والا اللہ تعالی نہ اس کا حج, نہ اس کا جہاد, اور نہ ہی اس کا صلہ رحمی کے لیے خرچ کیا ہوا مال قبول کرتا. جب کمائی ہے, بیس ہے, یہ بنیاد ہے. اگر بنیاد کھوٹی ہے, عمارت جائے گی اوپر. یہاں بھی اللہ پاک کے فضل و کرم سے رب کی رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. جو اب ہر شخص جانے والا سوچے میرا ذریعہ آمدن حلال ہے یا حرام. اگر حرام ہے تو آگ لگا دے, نہیں میری لمبے نہیں. کسی مفتی صاحب سے پوچھے نا, راجہ صاحب بھی پڑھے لکھے ان سے پوچھے نا, آگ لگا دے. میں نہیں یہ سمجھتا. کیا کرے, سچے دل سے معافی مانگے اور آئندہ عزم کرے انشاءاللہ جہاں حرام ہے میں نے نہیں کرنا. اب جو ہو چکا اللہ سے معافی کی امید رکھے.
میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا، مجھ میں فتویٰ دینے کی اہلیت ہی نہیں، لیکن سمجھتا یہ ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں جن لوگوں نے سودی معاملہ کیا تھا، جب سود کی بندش آئی تو آپ نے سابقہ مالوں کو جلانے کا حکم نہیں دیا، جو ہو چکا سو ہو چکا۔ تو چوتھی اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سخت شرط، لیکن اگر دل کھرا ہے، معافی سچی ہے، تو انشاءاللہ امید، یہ میرا مشورہ ہے، فتویٰ نہیں، امید ہے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن اخلاص تیسری اور دوسری شرط وہ مسلسل ہے۔ وہ کون کون سی ہے بولو؟ اخلاص والی، اور بولو نا سنت کی یہ نکلنے سے لے کر گھر نکلنے سے لے کر نکلنے واپس آنے تک، اس کے بارے میں مجھے آپ کو اپنی اپنی چوکیداری کرتے رہنا۔ حج و عمرہ کے فضائل کیا ہیں ایک مستقل موضوع ہے۔ ایک ہی بات یا دو باتیں عرض کر کے بات کو آگے چلاتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ اکبر، اللہ آپ سب کے اور میرے بھی نصیب کر دے۔ حج اور عمرہ پر جانے والا اللہ تعالی کا مہمان ہے، وفد اللہ، اور یہ نام کسی سرکار نے، گوری کالی سرکار نے، جھوٹے سچے سیاستدان نہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا لقب ہے۔ اب اس کے بعد آپ خود سمجھ لیجئے کہ جب وہ اللہ کا مہمان ہے تو کیا کچھ اس کے لیے نہیں ہوگا۔ دوسری بات، بہت سی باتوں میں سے دوسری بات، حج کرنے والا جب حج مبرور، ایسا حج جو گناہوں سے خالی کر کے آتا ہے، تو اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح اپنی ماں کے گھر پیدا ہونے کے دن تھا۔ اور باقی جو باتیں ہیں اللہ کرے کہ سننے سنانے کا موقع ہو تو سنی سنائی جائیں اور دل میں اللہ اتار۔ حج و عمرہ کا طریقہ، حج کی 3 اقسام، لیکن ان میں سے جو قسم عام طور پر کی جاتی ہے اور کرنی چاہیے احادیث شریفہ کی روشنی میں، وہ حج تمتع ہے۔ وقت کی قلت کی وجہ سے اور اختصار کے پیش نظر اسی کا ذکر کروں گا، اور امید ہے کہ سارے حضرات و خواتین وہی کریں گے۔ حج کی ایک قسم حج تمتع، تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ اس کو حج تمتع اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ہی حج میں عمرہ اور حج، 2 کام ایک سفر میں، ایک ٹرپ میں دونوں کام ہو، اور درمیان میں آسانی بھی کہ عمرہ کے بعد چھٹی، احرام کھول دیا۔ اب اسی سے چلتے ہیں قدم بقدم، لیکن بہت زیادہ اختصار کرتے ہو۔ احرام باندھنے سے پہلے، اب احرام کی حکمت کیا ہے، اس کو احرام کی سب باتیں میں قصداً چھوڑ رہا۔ ناخن تراشنا، لبوں کو کٹوانا، بغلوں کے بال، زیر ناف بال ان کو ختم کرنا، داڑھی کو نہیں چھیڑنا، نہ احرام سے پہلے نہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد۔ داڑھی جیسے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ویسے ہی چھوڑ دو، اور اللہ کرے کہ ایسے ہی چھوڑے ہوئے اللہ کی ملاقات کے لیے جائیں۔ دوسری بات، مستحب ہے کہ غسل کیا جائے، یہاں تک کہ وہ خواتین جو بیماری یا زچگی کے ایام میں ہو وہ بھی غسل کریں،
انہوں نے احرام کیسے ماننا ہے وہ بعد میں آئے گی. مردوں نے اپنے جسم میں، احرام کی چادروں میں نہیں، اپنے جسم میں خوشبو کا استعمال کرنا. مردوں نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، اور سلے ہوئے کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو انسانی عضو کے برابر ہو. اب چادر ہے، بعض ذمہ دار لوگ اونچے لمبے 1.5 پٹ کی چادر پہنتے ہیں. 1.5 پٹ کہتے ہیں، یعنی اس کا عرض چھوٹا ہے تو عرض کو بڑا کرنے کے لیے آدھا عرض اور جو، یا کوئی کنارے سے اوور لاکنگ کہتے ہیں اس کو، اس میں کوئی حرج نہیں. سلائی کون سی ممنوع ہے؟ یہ قمیض بن جائے، بنیان بن جائے، انڈر ویئر بن جائے، ایسا سلا ہوا کپڑا منع ہے. اسی طرح بٹوا ہے، وہ گلے میں ڈالا اس میں سلائی ہے، وہ منع نہیں. افضل یہ ہے کہ مردوں کا احرام 2 چادروں میں ہے، اور دونوں چادروں کا انسرا ہونا، یعنی ایسی سلائی نہ ہو جو انسانی جسم کے مطابق ہے. ایک نیچے کی چادر، ایک اوپر کی چادر. اور افضل یہ ہے کہ دونوں چادریں سفید ہوں. اگر سفید نہ بھی ہوں تو یہ کوئی کنڈیشن نہیں. اور اگر کسی کے لیے کسی وقت حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، چادر نہ ہو، میسر ہی نہیں، نہ چادر ہے، نہ پیسے ہیں، نہ میسر ہے، تو پھر وہ شلوار ہی میں احرام باندھ سکتا، اور اس پر کچھ بھی نہیں، نہ کوئی فدیہ اور نہ شلوار کو چیرنا. عورتوں کا احرام ان کے عام لباس میں ہے، لیکن وہ شادی والا، ورائٹی شو والا نہیں، عام جو گھریلو لباس ہے. خواتین کے احرام کے لیے کوئی خاص رنگ نہیں، کوئی یونیفارم نہیں. مردوں کے لیے چادر اور نیچے چادر اوپر چادر، عورتوں کے لیے ایسی کوئی یونیفارم نہیں. جو عام لباس ہے ان کا روزمرہ کا. البتہ ضروری ہے کہ وہ لباس شارٹ نہ ہو، سی تھرو نہ ہو، مردوں سے مشابہت نہ ہو، اور اتنا ٹائٹ نہ ہو کہ جسم کے اعضاء پتہ چلے کتنے دبلے یا کتنے موٹے ہیں. ایسا لباس نہ احرام میں جائز ہے، نہ اس کے علاوہ خواتین کے لیے جائز ہے. عورتیں جرابیں پہن سکتی ہیں. نقاب عرب بدو لوگ مانتے، باندھا جاتا ہے، آنکھیں نکلتی ہیں اور باقی چہرے پہ باندھا جاتا ہے، اس کے پہننے کی اجازت نہیں. گلوز پہننے کی خواتین کو اجازت نہیں. ہاں یہ بات نوٹ فرما لیجیے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا، امام ابو داؤد اور امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم احرام میں تھی، جب ہمارے پاس سے قافلے گزرتے، اونٹیوں پر جا رہے تھے، قافلے گزرتے تو ہم اپنے اوڑھنے کو اپنی چہروں پر ڈال کے ڈھانپ لیتے. جب قافلہ دوسرے لوگ گزر جاتے تو ہم دوبارہ اپنے چہرے کو اٹھا لیتے. اس کے علاوہ بھی اما عائشہ کا فتویٰ بھی ہے، ان کی بڑی باجی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا بیان بھی ہے. اس بارے میں خلاصہ یہ ہے، جو بعد میں تفصیل سمجھنا چاہے اللہ کی توفیق سے بقدر استطاعت عرض کروں گا. خلاصہ یہ ہے، جہاں غیر محرم نہ ہو خاتون اپنے چہرے کو ننگا رکھے، لیکن جہاں غیر محرم ہو خاتون کے لیے لازم ہے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھے. اب گھر سے نکلنے سے لے کر واپس آنے تک
کون سی جگہ ہے جہاں غیر محرم نہیں ہوتے؟ ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. تو کیا کرے؟ احرام کے ساتھ اپنے چہرے کو ڈھانپے، اور انشاءاللہ الرحمن نہ اس پر کوئی دم ہے نہ گناہ ہے، بلکہ شریعت کی پابندی ہے. اور کوئی یہ نہ کہے اس طرح تو حج عمرہ مشکل ہے. اگر دل میں خواہش ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے بالکل مشکل نہیں. ہزاروں لاکھوں خواتین اس طرح حج کر چکی ہیں اور کر رہی ہیں. احرام بیمار اور زچگی والی عورت وہ کیا کرے؟ اچھی طرح توجہ فرما لیجیے. بعض عورتیں بیچاری بڑا پریشان ہوتی ہیں، روانگی ہے، مکہ شریف جا رہی ہیں اور بیماری کے دن ہے، کچھ بھی نہیں، شریعت میں پہلے سے حل موجود ہے. زچگی میں ہیں، کچھ بھی نہیں، کیا کریں؟ غسل کریں، لنگوٹ کسیں اور احرام میں داخل ہو جائیں. ساری باتیں جو باقی عمرہ اور حج والی خواتین کرتی ہیں وہ کرتی جائیں. صرف مسجد حرام میں داخل نہیں ہونا. جب پاک ہو جا کے طواف کریں، اور اگر حج کے دن آ جائیں، جیسے اماں عائشہ کے ساتھ ہوا، حج کے دن آ جائیں اور ابھی تک پاک نہ ہو تو پھر بھی کچھ نہیں. اپنے عمرے کو حج میں کنورٹ کر، یہاں نوٹ فرما لیجیے، لوگوں کی پریشانی کا ایک بڑا سبب دین میں جو آسانیاں بغیر مفتی صاحب کے موجود ہیں ہم ان سے بے خبر ہیں. لاکھوں روپے خرچ کر کے حج کے لیے تو جا رہے ہیں، لیکن اس بارے میں آگاہی، کیا کہتے ہیں، اویئرنیس، وہ نہ ہونے کے برابر. پھر وہاں جا کے قدم قدم پہ چیختے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ قدم قدم پہ آسانی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو یہ عورت گھر سے چلی، بیماری کے دن ہے، زچگی کی وجہ سے یا دوسری بیماری. شرعی مسئلہ کیا ہے؟ غسل کرے، لنگوٹ کسے، احرام میں آ جائے، چلتی رہے، بیت اللہ پہنچ کے، مکہ شریف پہنچ کے پاک ہو جائے، غسل کرے، احرام باقی ہے، طواف کرے، عمرہ کرے، باقی عورتوں کے ساتھ شامل ہو جائے. اگر حج کے دن آ جائیں، بیماری باقی، کوئی بات نہیں، کیا کرے؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات واضح ہے؟ کیوں جی ایڈوکیٹ سے کیا کرے؟ حج کا عمرے کو ختم کرے اور اس کے احرام کو حج کے احرام میں بدل دے. حج کرے، جب پاک ہوگی اس کا صرف حج کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کے مطابق وہ اس کے حج اور عمرہ دونوں سے کفایت کرے گا. یعنی اللہ کریم اس خاتون کو ایک صرف حج کے بدلے میں ایک حج اور عمرے دونوں کا ثواب دیں گے. اور یہ بات کوئی کچی پکی روٹی کی نہیں، ثابت شدہ بات ہے. واضح ہوگی بات؟ حج کے احرام میں داخل ہوتے ہوئے یا عمرہ کے احرام میں داخل ہوتے کہنا لبیک عمرۃ یا لبیک اللہم عمرۃ. بولو میرے ساتھ، لبیک عمرۃ یا لبیک اللہم عمرۃ. اب اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے کر رہا ہے تو اس کا نام لینا ہے لبیک اللہم عمرۃ، میرے باپ کی طرف سے، میری اماں کی طرف سے، میرے فلاں کی طرف سے، لبیک اللہم عمرۃ. اس کے بعد جس کی طرف سے اس کا نام لینا ہے. عربی میں ہو سکے عربی میں، نہیں تو اللہ سب زبانیں جانتے ہیں. اور یہ نماز نہیں، اس میں عربی، پشتو، اردو سب چلتا ہے. بات واضح ہوگی؟ ہاں، اگر کسی کی طرف سے حد بدل ہے تو یہ بات نوٹ فرما لیں. اب ہمارے ساتھی ہمارے پاس ایک سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو حج بدل کر رہے ہیں. حج بدل کے لیے ضروری شرط یہ ہے، کنڈیشن ہے
کہ جو کسی کی طرف سے حج بدل کر رہا ہے اس نے اپنا کیا ہو، پہلے اپنا کیا ہو پھر کسی دوسرے کا کر رہا ہو۔ حدیث شریف سے ثابت۔ بعض لوگ آپ دیکھیں گے وہ ساتھ بولتے ہیں کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ اس کو میرے لیے آسان کر دے۔ کسی حدیث سے ثابت نہیں، کسی حدیث سے ثابت نہیں۔ تو ہم نے ایک شرط پہلے کیا پڑھی؟ کام کون سا کرنا ہے؟ جو حدیث شریف سے ثابت۔ ایک اور بات انشاءاللہ فائدہ دے گی، لوگوں نے حج کے لیے مخصوص قسم کی جوتی کی پابندی کی ہے، خصوصاً کینچی جوتی۔ لا الہ الا اللہ، بیچارے حاجی پٹ جاتے ہیں، ازدحام میں، رش میں کینچی جوتی چلتی ہے۔ اب میرے اور آپ کے پاس ہیلی کاپٹر تو نہیں کہ وہاں بیٹھیں گے چلے جائیں گے، پیدل چلنا ہی پڑتا ہے۔ شاہی مہمان بھی پیدل چلتے ہیں۔ یہ کینچی جوتی والی بات کدھر سے آئی ہے؟ توجہ فرما لیجیے، شاید اللہ کرے میری باتوں سے آپ کو فائدہ ہو، مجھے کوئی دعا مل جائے۔ جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے، میں بے ادبی کرنے لگا ہوں، جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹخنے کو ٹخنے کہتے ہیں، اسپیکر دیتے ہیں، یہ ٹخنے یہ جوتی سے نیچے، یہ جو ایتھلیٹکس ہوتے ہیں وہ بوٹ پہنتے ہوتے ہیں، وہ نہیں، یہاں تک جو جوتی ہے اس کا قطعاً کوئی حل نہیں۔ بات واضح ہوئی، احباب سے اعتماد سے ساری میں آگے ہو گول محرم حق آپ کی ہو۔ دوبارہ جو فرمائیے، ٹخنے جوتی سے باہر ہو جائے، وہ جو کینچی مارنا بات ہے وہ یہ ہے کہ اوپر والی ہڈی یہ ننگی ہونی چاہیے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ جس چیز سے روکا گیا ہے وہ ٹخنے نہیں ہو، سمجھ آ رہی؟ تو وہ کینچی جوتی کے بغیر بھی اب یہ ماشاءاللہ بازار میں میسر ہیں، باٹا، سروس یا دیگر جوتیاں چلنے میں بڑی، جس سے لوگ صبح واک کرتے ہیں، ماشاءاللہ نہ چلنا ہو پھر بھی چلنے کو دل چاہتا ہے۔ اب تو اچھی اچھی بڑی بڑی اچھی کوالٹی کی جوتیاں میسر آتی ہیں، تو کینچی جوتی سے چلا تو نہیں جاتا، اور پھر تھوڑے فاصلے پہ ٹوٹ جاتی ہے، پھر بیچارہ حاجی نرم و نازک پیدل چلتا ہے تو بیمار ہو کے پریشان ہوتا ہے، اور یہ ساری پریشانی آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے۔ تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ احرام باندھنے کے بعد اس عمل کا اہتمام بہت ہی زیادہ چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب لبیک پکارنے والا لبیک کہتا ہے تو اس کے دائیں اور بائیں طرف جتنی زمین ہے، جہاں تک ہے، درخت، مٹی، ساری چیزیں اس کے ساتھ لبیک کہتی ہیں۔ اور جب یہ ساری زمین میرے دائیں اور بائیں طرف میرے ساتھ لبیک کہیں گی تو روز قیامت گواہی دیں گی یا چپ رہیں گی؟ اور انشاءاللہ جب ان کی گواہی میرے اخلاص سے کہے ہوئے تلبیہ کے ساتھ مل گئی تو پھر انشاءاللہ بیڑا پار ہونے کی توقع ہے کہ نہیں؟ تلبیہ اونچی آواز سے کہنا ہے، لیکن خواتین
ان کی آواز غیر محرم تک نہ پہنچے۔ ہمارا دین کس قدر حیا والا تھا اور کس قدر بے حیاؤں نے دین سے حیا کو نکالنے کی کوشش کی۔ خاتون کی آواز مرد تک نہ پہنچے، خاتون اپنی آواز خود اپنے آپ کو سنائے۔ تلبیہ مل کے ایک آواز میں نہیں کہنا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا ثابت نہیں۔ اور میرے پاس بہت سی باتیں ہیں، لیکن اسی پر اکتفا کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ احرام کے ساتھ بیت اللہ پہنچے، مکہ شریف پہنچے، اگر ممکن ہو تو سنت یہ ہے کہ مکہ شریف میں داخل ہونے سے پہلے غسل کیا جائے، لیکن عام طور پر مسافروں کے لیے یہ ممکن نہیں۔ وہاں جانے کے بعد جو کام کرنا ہے وہ طواف قدوم ہے، کوئی جلدی نہیں، نوٹ فرما لینا میری بات۔ بھاگم بھاگ بیچاری خواتین چاہتی ہیں ذرا بیٹھ جائیں، بابا جی یا خاوند میاں رکنے نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں ہوا، آرام سے اطمینان سے کھاؤ پیو، سستا ہو، کچھ آرام کرو تاکہ تازہ دم ہو کے جاؤ۔ اس طواف سائی ان کاموں کے لیے تو آئے ہیں، اب بھاگم بھاگ، سر پہ کوئی بوری اٹھائی ہے جو پھینک کے واپس آنا ہے۔ جہاں رہائش ہے رکیے، گرم سرد جو آپ کا مزاج ہے، نماز میں تاخیر نہیں۔ اگر نماز کا وقت ہے پڑھ کے حرم شریف میں مرد، عورتیں نہیں، پڑھ کے آ جائیے، اطمینان اور سکون۔ ہاں جس میں طاقت ہے وہ جائے سیدھا، اطمینان سکون سے جائیے، جا کے طواف کرنا۔ اس طواف کا نام ہے طواف قدوم، کہ آتے ہی پہلا طواف۔ طواف قدوم میں کسی کے پاس رومال ہے؟ ڈاکٹر صاحب اپنا رومال دو۔ نہیں بڑا رومال سے۔ طواف قدوم یہ ہے، طواف قدوم میں ایک سنت طریقہ یہ ہے، اپنی چادر کو اس طرح اوپر سے لا کے بغل کے نیچے سے گزارنا ہے، جس طرح ذمہ دار لوگ خوشحالی کے دور میں اپنی چادروں کو کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں استباع۔ طواف قدوم میں استباع کرنا ہے۔ دوسرا کام، پہلے 3 چکروں میں رمل کرنی ہے، اور رمل ہے پہلوان جس طرح کھاڑے میں جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم، پہلوان کھاڑے میں جاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اور کندھے ہلا ہلا کے، جی اچھل اچھل کے۔ اس کی تاریخ ہے، لیکن اب میں اختصار کی وجہ سے عرض نہیں کرتا۔ یہ دونوں کام کرنے ہیں، لیکن دونوں کام عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے۔ یعنی ماشاءاللہ اب تو ہاکی میچ ہوتے ہیں، وومن ہاکی میچ، اور اس میں ملک کا نام روشن ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت، تاریکیوں کا نام روشنی رکھ دیا، گمراہیوں کا نام کیا کچھ رکھ دیا، اور نام بدلنے سے گندگی پاکیزہ ہو جائے گی۔ اللہ ہدایت۔ طواف کی ابتدا حجر اسود سے کرنی، بسم اللہ اللہ اکبر۔ حجر اسود کے بارے میں متعدد باتوں میں سے خلاصہ اس وقت جو آپ نے کرنا ہے، نہ چھونا ہے نہ بوسہ دینا ہے۔ کیوں؟ حجر اسود پر خوشبو ہوتی ہے، اور محرم کے لیے خوشبو کا استعمال ممنوع ہے۔ اشارہ کیجئے بسم اللہ اللہ اکبر اور چلے جائیے۔ جب دور سے اشارہ کیا ہے تو ہاتھ کو چومنا نہیں، چومے تو تب جب آپ نے حجر اسود کو چھوئے ہی نہیں، اب چھوئے بغیر چومنا کس کو ہے؟ تین چکروں میں ابتدا سے انتہا تک اسی چال سے چلنا ہے۔
اگر خواتین ساتھ ہیں تو خواتین کو تیز نہیں چلانا. کچھ ساتھی وہاں دیکھے جاتے ہیں خواتین کو بھی ساتھ کھینچتے ہیں. نہ چچا، اب تو ان کی چال چل، ان کو اپنی چال نہ چلا. ہمارے دین میں کمزور کی چال چلتے ہیں، طاقتور کی چال نہیں چلتے. یہ ہمارا دین ہے. تو خواتین کی چال چلنی ہے. کیوں ایسا نہ ہو جاتے ہی بی گم ہو جائے اور میاں گم ہو جائے. لمبا وقت اسی پریشانی نہ. ہاں، اگر کوئی بعض خواتین مردوں سے کہیں زیادہ ہوش مند ہوتی ہیں، اگر کوئی ایسی بات نہیں، جدا جدا طواف ہو رہا ہے، تو پھر مرد اپنی چال چلتا جائے. 3 چکروں کے بعد اپنی چال کو نارمل کرنا ہے، لیکن چادر کو اسی طرح رکھنا ہے. 7 چکر پورا کرنے پر طواف کا کام اللہ کے فضل سے پورا ہو. طواف کرتے ہوئے نوٹ فرمائیے، اپنے دل و دماغ میں یہ یقین لانا ہے کہ یا اللہ میں فقیر، آپ لائے ہیں، خود تو نہیں آیا. اگر میں آپ کے دروازے سے خالی گیا تو بتلائیے میں کس کے دروازے پہ جاؤں. ایک ایک اپنی فریاد، پریشانی، دکھ، مراد کھول کھول کے بیان کیجیے. لوگوں نے ہر چکر کی مخصوص دعا بنائی ہے، بالکل مصنوعی بات ہے، بیکار بات ہے. وہ وقت ہے دل کی بھڑاس نکالنے کا. دل کی کہانیاں سنائیے سننے والے رب کو. صرف رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان جو ثابت ہے ربنا آتنا، باقی اپنے دل کی بات اپنے رب سے کرنا. رکن یمانی پہ جب آنا ہے اس کو نہیں چھونا. عام طور پر چھونا ہے، لیکن جب آپ احرام میں نہیں چھونا. کیوں؟ کہ اس پر خوشبو ہے. اشارہ بھی نہیں کرنا. حجر اسود کو اشارہ ثابت ہے، رکن یمانی کو اشارہ نہیں. اشارہ بھی نہیں کرنا. 7 چکر پورے کیجئے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پیچھے جا کے 2 رکعت نماز پڑھیے. اور اگر وہاں جگہ میسر نہیں، جہاں میسر ہے وہاں پڑھے. گتھم گتھا نہ ہو جائیے، پریشان نہ ہو جائیے. اور اگر حرم شریف میں رش ہے، ہوٹل میں جا کے پڑھ لینا، کوئی پابندی نہیں. بہتر یہ ہے اگر ممکن ہو تو وہاں پڑھیں، وگرنہ جہاں ممکن ہو. اس کے بعد آئیے صفا اور مروہ کی طرف. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ پڑھتے ہوئے صفا پہاڑی پہ آئیں اور کہیں نبدا بما بدا اللہ بہ. اس کے پاس صفا پہاڑی کی جو دعا ہے وہ پڑھیں. وہ دعا 3 دفعہ پڑھنی ہے اور اللہ تعالی سے خوب دعائیں کریں. وہ دعا کرنے کا وقت ہے. پھر وہاں سے اتریں. 2 اخضر گرین لائٹیں ہیں، وہاں ان کے درمیان تیزی سے چلیں. وہاں بھی خواتین کو تیز نہیں چلانا. اگر مجبوری ہے گم نہ ہو جائیں یا ان کو تعاون کی ضرورت ہے، ان کی چال چلیے. مروہ پہاڑی پہ جا کے وہی کرنا ہے جو صفا پہ کیا. خوب دعائیں کیجیے. اس طرح 7 چکروں کو پورا کیجیے. اور چکر 7 ڈبل کر کے ایک نہیں ہونا. صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2، اس طرح 7 چکر پورا کر کے مروہ پہ اپنے سائی کو مکمل کیجیے. اور سائی مکمل ہونے کے بعد اب دیکھا جا رہا ہے وہاں لوگ 2 رکعت پڑھتے ہیں. بالکل نئی بات ہے، شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے وہیں لوگ حجامت برت. بالکل غلط بات ہے. حجامت کی ایک گندگی پھیلتی ہے. اور پھر خواتین وہیں بال نکال کے
ستیاناش اپنا کرنے والی بات ہے۔ مرد بھی جائیں، عورتیں بھی جائیں، خواتین باپردہ جگہ میں، مرد اپنے ہوٹل میں یا سالون میں جا کے حجامت کرواتے ہوئے لازمی بات یہ ہے کہ مرد کے سر کے سارے بالوں کو یا ہلکا کیا جائے یا اس طرح سے حجامت بنے۔ خاتون ایک پور کے برابر اپنے بالوں کے پیچھے سے کاٹے۔ اس طرح اللہ کی توفیق سے عمرہ مکمل۔ حج 8 ذو الحجہ کو شروع ہوتا ہے۔ حج کے لیے طریقہ یہ ہے، 8 تاریخ کو مینا میں اللہ کی توفیق سے جانا ہے۔ احرام کہاں سے باندھنا ہے؟ دین قدم قدم پہ آسان اور لوگوں نے قدم قدم پہ مشکلات کھڑی کی ہے۔ جہاں ہے وہیں سے احرام باندھنا ہے، حتیٰ کہ کعبۃ اللہ جانا بھی احرام کے لیے ثابت نہیں۔ ہوٹل سے کچھ لوگ، اب تو پتہ نہیں کیا نظام ہوگا، پہلے ہی ان کے معلمین ان کو مینا میں لے وہیں سے احرام باندھ، کوئی جہاں ہے وہیں سے احرام باندھ کے روانہ ہو جائے اور کہے لبیک اللہم حجن یا لبیک حجن۔ اور اگر کسی کی طرف سے ہے تو اس کا نام حج بدل والے ساتھی سنے، ساری باتیں اسی طرح ہیں جیسے اپنے حج کی، سوائے لبیک پکارتے ہوئے ان کا نام لینا ہے اور قربانی کرتے ہوئے ان کا نام لینا ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو، اگر کوئی مجبوری ہو تو زوال کے بعد بھی ہو جائے تو انشاءاللہ حج پر کوئی فرق نہیں۔ ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جب چاہے کوئی فدیہ نہیں، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ زوال سے پہلے جائے، مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور آئندہ دن کی فجر 5 نمازیں وہاں جماعت کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں ادا کر دی۔ مغرب، ظہر صرف 2 فرض، عصر صرف 2 فرض، مغرب صرف 3 فرض، عشاء 2 فرض اور وتر، فجر 2 فرض اور 2 سنتیں، جماعت کے ساتھ اور اذان کے ساتھ۔ مکہ شریف کے لوگ جو عمرہ اور حج کریں گے وہ بھی وہاں قصر کریں گے، کیونکہ یہ جو قصر ہے یہ حج کے ادا کرنے کی وجہ سے ہے، اس میں مسافر غیر مسافر کی کوئی بات نہیں۔ 9 تاریخ فجر کی نماز مینا میں پڑھی، سورج کے نکلنے کے بعد عرفات کی طرف جانا ہے۔ اگر معلمین کی طرف سے، گروپ کی طرف سے اس سے پہلے اور بعد جانے کا بھی بندوبست ہو تو لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ قدم قدم پہ جھگڑنا حج خراب ہو جاتا ہے۔ کوئی بنیادی بات ہو اس پہ آدمی ڈٹے، ان باتوں میں شریعت میں پہلے سے گنجائش ہے، اس گنجائش کو پیش نظر رکھتے ہوئے حتی امکان الجھنے سے بات نہ کیجیے، ان کو مزید دور چلے، حتی امکان لڑائی جھگڑے سے گریز کرے۔ تو اگر کوئی گروپ والے سورج طلوع ہونے سے پہلے نکلیں، پیار محبت سے کہیے، سنت طریقہ بعد میں ہے، مان جائیں، بسم اللہ نہ مانیں، آپ کو انشاءاللہ نیت کا ثواب، اور اپنے قافلے کو، اپنے ساتھیوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ بھٹکا ہوا معلوم نہیں پھر کہاں تک بھٹکتا ہی رہے۔ احرام باندھنے کے بعد راستے میں لبیک پکارتے ہوئے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد تکبیرات پکارتے ہوئے جانا ہے۔
امام صاحب نمیرا مسجد میں زوال کے بعد خطبہ دیں گے اور اس کے بعد ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک اقامت کے ساتھ، دونوں نمازیں ایک اذان کے ساتھ اور 2 اقامتوں کے ساتھ ادا کی جائیں۔ نوٹ فرما لیجیے، حج میں بہت زیادہ دروس اور اسباق، ان میں سے ایک یہ ہے، حج یہ سبق دیتا ہے، اے حج کے لیے آنے والوں، دین وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ہر روز ظہر اور عصر کے لیے 2 اذانیں ہیں یا ایک ہے؟ یہاں 2 دینا ٹھیک نہیں، ایک۔ روز ظہر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں؟ 4 فرض، پہلے بھی سنتے بعد میں سنتے۔ تو وہاں عرفات میں حجی کو کاروبار کر رہا ہے یا جنگ لڑ رہا ہے؟ وہاں سنت یہ ہے 2۔ کتنا سبق ہے حج میں، کس کے لیے؟ جس کی آنکھیں کھلی ہیں اور دل روشن ہے۔ اگر کوئی شخص مسجد نمرہ میں جماعت کے لیے نہ جائے تو خیموں میں بھی الحمدللہ جماعتیں ہوتی ہیں، تو وہاں بھی 1 اذان اور 2 اقامتیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب وہ نمیرا مسجد میں نماز نہ پڑھ پاتے، اپنے خیمے میں بھی جمع اور قصر کرتے۔ خیموں میں اور مسجد نمرہ میں کوئی فرق نہیں، وہاں بھی حاجی یہاں بھی حاجی۔ یہاں ایک اور مشورہ ہے، کوئی پابندی کی بات نہیں، وہ ساتھی جن کے ساتھ خواتین ہوں وہ مسجد نمرہ نہ جائیں۔ اصل کام اس کے بعد شروع ہونا ہے، دونوں نمازوں کے بعد دعا کا، اور دعا حج کا خلاصہ ہے۔ اب یہ نہ ہو خاوند بھوگ جائے یا بیگم بھوگ جائے یا دونوں بھوگ جائیں، سارا میدان عرفات وہ ڈھونڈنے میں برباد ہو نہ۔ مشورہ یہ ہے کہ خواتین اور فیملیز والے اپنے کنبوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ خیموں میں جائیں، وہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں اور فوراً بعد اس کام کے لیے اپنے آپ کو لگا لیں جو سارے حج کا نچوڑ ہے۔ عرفات میں کسی خاص جگہ ٹھہرنا اس کی پابندی نہیں، جبل عرفات پہ جانا کوئی ثابت نہیں، جہاں ہے وہیں ٹھہرے۔ اور کیا کریں، اب نمازیں ہو چکی، غروب آفتاب تک جتنی دعائیں کر سکتے ہیں کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عرفات کے دن ایسی دعا کوئی دعا نہیں، خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا عرفات کے میدان کی دعا ہے۔ اس دن لا الہ الا اللہ وحدہ آخر تک سب سے زیادہ پڑھیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کے بارے میں بہت بڑی بڑی بشارتیں دی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگوں کو اس دن جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں کسی اور دن نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے قریب ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں؟ جیسے ان کی شان۔ اور اللہ تعالیٰ عرفات میں جانے والے لوگوں کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں یہ کیا چاہتے ہیں؟ محدثین نے اس کا ایک معنی یہ بیان کیا، کیا مانگ رہے ہیں؟ یعنی میں اتنا بڑا، مجھ سے یہ مانگ رہے ہیں، اس کا دینا تو میرے لیے بالکل معمولی بات ہے۔
اپنی جھولیوں کو بھر کر آنے کا دن خوب بھریے، گفتگو سے، جھگڑے سے حتی امکان دور رہیے، کھانے پینے کو کم کیجیے۔ اللہ ان مخیر حضرات کو جزائے خیر دے جو بہت زیادہ کھلاتے پلاتے ہیں، لیکن مشورہ یہ ہے، کوئی شرعی بات نہیں، مشورہ یہ ہے کھانے پینے کا نظام جہاں تک ممکن ہو مختصر کر دیجیے۔ کھائیں گے، واش روم جائیں گے، اسی کاروبار میں اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ وہ کھائیں وہ پئیں جس کا کھانا پینا ضروری ہو، وگرنہ جتے رہیے۔ اللہ جانے پھر وہاں جانا نصیب ہے کہ نہیں، اللہ بار بار جانا نصیب کرے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے، میرے بندوں کو دیکھو، بکھرے ہوئے بالوں والے، غبار آلود چہروں والے، میری رحمت کی امید کرتے ہوئے آئے ہیں، فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا، اگرچہ وہ آسمان کے قطروں کے برابر ہو اور آج عالج جگہ کی ریت کے ذرات کے برابر ہوں، اگرچہ ان کے گناہ اتنے زیادہ بھی ہوں، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ سورج کے غروب ہونے تک وہی رہنا ہے، سورج غروب ہونے پر واپسی کا سفر شروع ہوگا۔ اب پھر سنت کی پابندی، وہاں مغرب نہیں پڑھنی۔ یہاں مغرب کب پڑھتے ہیں؟ سورج غروب ہوتے ہی نماز مغرب شروع، وہاں نہیں، نماز مغرب وہاں نہیں پڑھنی، جو پڑھے گا نافرمانی کی بات۔ ہاں جو حاجی نہیں اس کا معاملہ، پولیس والے ہیں جو حاجی نہیں ان کی بات نہیں کر رہے، وہاں نماز نہیں پڑھنی۔ عرفات سے مزدلفہ آئیں گے اطمینان و سکون سے، وہاں مغرب اور عشاء دونوں کے لیے ایک اذان ہوگی۔ پھر مغرب کی صرف 3 رکعتیں، عشاء کی 2 رکعتیں اور وتر، اور اس کے بعد جو کھانا پینا وہ تو باقی، فجر تک تہجد کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ٹریننگ ہے، حاجیوں نے وہی کرنا ہے۔ وہاں تہجد نہیں پڑھنی، رات کو سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، اللہ کا ذکر آنے سے لے کر جانے تک خوب کرنا ہے۔ جب دن روشن ہو جائے، سورج نکلنے سے پہلے جب روشنی ہو تو اس وقت منا کے یہ نکلنا ہے۔ کمزور عورتیں، بوجھل عورتیں، ان کے لیے اجازت ہے آدھی رات کے بعد مزدلفہ سے روانہ ہو جائے، اور ایسی خواتین کے ساتھ جو طاقتور لوگ ہوں وہ بھی جا سکتے ہیں، اور ایسی خواتین آ کے کنکریاں بھی مار سکتی ہیں فجر سے پہلے، لیکن جو طاقتور لوگ ہیں وہ سورج نکلنے کے بعد کنکریاں ماریں۔ اب صبح تاریخ ہے 10 تاریخ کو منا آگے راستے میں لبیک اور تکبیریں پکارتے ہوئے یہاں کے جو کام کرنا ہے وہ 1 نہیں 4 ہے۔ ایک کام کنکریاں مارنا، دوسرا کام قربانی کرنا، تیسرا کام حجامت بنوانا، چوتھا کام طواف زیارت یا طواف افاضہ۔ ان چاروں کاموں میں ترتیب کا باقی رکھنا نوٹ فرما لیجیے، وہاں آپ کو کوئی پریشان نہ کرے۔ ان چاروں کاموں میں قاری صاحب ٹھہر جاؤ، اذان ہوتے ہی انشاءاللہ جماعت کھڑی کر دیں گے۔ 9:10 پہ ہم اذان دلوائیں گے اور 9:15 پہ جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ جو ساتھی وضو کرنا چاہتے ہیں وہ اب جا سکتے ہیں۔ ہم 10 منٹ مزید بات کر لیں گے تاکہ شاید کچھ بات ہو سکے۔
آپ نے غسل نہیں کرنا، جنہوں نے کرنا وہ چلے جائیں، وضو والے جائیں ساتھی۔ دس تاریخ کو 4 کام ہیں، ان چاروں کاموں میں ترتیب رکھنا بولو کیا ہے؟ شاندار ہے، لیکن ان چاروں کاموں میں ترتیب رکھنا لازمی نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ اب کوئی شخص جان بوجھ کر کسی مجبوری کی وجہ سے یا بغیر مجبوری کے ان چاروں کاموں کی ترتیب کو کیسے بھی بدلے، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اور جو بات عرض کر رہا ہوں احادیث سے ثابت ہے، میری بات کی کیا حیثیت ہے؟ نہ کرنی چاہیے، نہ کرنے کی جرت ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جو ترتیب باقی رکھے وہ شاندار ہے۔ کنکریاں مارنے صرف 7، کس بڑے جمرہ کو 7 کنکریاں مارنے، کنکری مارتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے، 1 2 3 7 اکٹھی نہیں مارنی، کنکری مارنی ہے، جوتی نہیں مارنی، کوئی اور چیز نہیں مارنی، حماقت ہے۔ اور کنکری مارتے ہوئے اس ستون کو لگنا ضروری نہیں، حوض جو اس کا سرکل ہے اس میں کنکری کا جانا ضروری ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، معذور ہے، بچہ ہے، ناسمجھ ہے، اس کی طرف سے کنکریاں مارنا جائز ہے، اس کے لیے الگ سے جانا ضروری نہیں، ایک ہی دفعہ جانے میں اپنی کنکریاں بھی مار آئے اور جس کسی کی مارنی ہے وہ بھی مار۔ کنکریوں کے بعد دوسرا کام قربانی کرنا۔ قربانی کے لیے جو سلسلہ گزشتہ سالوں سے چل رہا ہے وہ کوپن کا ہے، اللہ بہتر جانے، میں تو اس نظام سے مطمئن ہوں اور کوشش کر کے عام طور پر اسی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ گوشت اللہ کی توفیق سے امید ہے محفوظ بھی ہو جاتا ہے اور آدمی پر بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے۔ وہ دیا، اب وہ وقت جو دیتے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس سلسلے میں یہ قاعدہ پہلے سے ہمیں معلوم ہے، ترتیب باقی نہ رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ رمی کریں، کوپن کے پیسے پہلے سے ادا کریں، حجامت بنوائیں اور جا کے طواف زیارت کر لیں۔ اور جب آپ حجامت کروائیں گے اللہ کے فضل و کرم سے احرام کی پابندیوں سے سوائے ازدواجی تعلقات کے فارغ ہو، طواف افاضہ کریں، حرم مینا میں واپس آئیں تو اللہ کی فضل و کرم سے آپ کا حج کا بہت بڑا حصہ اللہ پاک نے پورا کر دیا۔ مینا میں وہ رات بسر کرنا ہے، دوسرے دن مینا میں 11 تاریخ کو سورج کے زوال کے بعد نماز ظہر کے متصل بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، ہر ایک کو ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کے کنکری مارنا ہے۔ پہلے جمرہ کے بعد اور دوسرے کے بعد کعبۃ اللہ کی رخ کر کے لمبی دعائیں کرنا، لمبی دعائیں کرنا جتنی ممکن ہو سکے۔ تیسرے جمرہ کے بعد دعا کے لیے نہیں رکنا، پہلی 2 کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکے، تیسرے کے بعد نہیں رکے۔ 11 کے یہ کام اور پھر واپس اپنے خیموں میں چلے جائیں۔ مینا کے دن کھانے پینے اور اللہ کے ذکر کے، گپیں سیاست مائک چھوڑیے، اللہ نے زندگی دی تو پھر آگے، اور جو کر چکے ہیں اللہ وہی معاف کر دے۔ وہاں ذکر، کھائیں پیئیں، دعائیں کریں، اپنے لیے اپنے جس کے لیے کرنا۔ 12 کو وہ سارے کام کرنے ہیں جو 11 کو کیے۔ اگر واپس آنا ہے تو اختیار ہے، لیکن سورج کے غروب ہونے سے پہلے نکل جائیے۔ نکلنے کا مطلب مینا کی حدود سے نہیں، کیونکہ وہ بس میں نہیں، رش ہو، بسا اوقات کتنے گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اپنے خیموں سے
سورج کے نکلنے سے پہلے مناسب وقت پہلے نکل جائیے، مکہ شریف آ جائیے. اور اگر ارادہ ہے 13 کا، اور 13 کو تک رہنا زیادہ بہتر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 تک رہے. 13 کو آنے کے بعد جب آپ نے جانا ہے طواف وداع کرنا. اگر کسی شخص نے پہلے طواف افاضہ نہیں کیا تو وہ طواف افاضہ اور وداع دونوں کو اکٹھا کر سکتا. لیکن اگر طواف افاضہ نہیں کیا، 10 تاریخ کا سورج غروب ہو گیا، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. ٹھیک رائے یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد دوبارہ احرام کی چادروں میں آ جائے. تو شاندار بات یہ ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے فارغ ہو جائے، طواف وداع کرے، واپس آ جائے. اور اگر کوئی خاتون ایسی ہے کہ جب روانگی کا وقت ہے تو وہ بیمار ہے، تو وہ بغیر طواف وداع کے آ سکتی ہے، اس سے طواف وداع چھوٹ جاتا ہے. اور اگر کسی عورت نے طواف زیارت نہیں کیا ہوا جو حج کا رکن ہے تو وہ کیا کرے؟ الحمدللہ اس میں بھی آسانی ہے. اگر وہ اپنی سیٹ کو مؤخر کر سکتی ہے، لیٹ کر سکتی ہے تو کر لیں. اگر نہیں کر سکتی واپس جا کے پھر آ جائے، لیکن اتنا عرصہ احرام کی پابندیوں میں رہے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتی تو امام ابن تیمیہ، امام ابن قیم، سعودی عرب کے مفتی اعظم ابن باز اور بہت بڑے عالم ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، چاروں بڑے علماء ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے ایسی خاتون لنگوٹ کسے، مجبوری کی بنا پر بیت اللہ کا طواف کرے اور واپس آ جائے. انشاءاللہ الرحمن اس کا طواف افاضہ کا رکن پورا ہو گیا. اور میرے عاجز کے گمان میں بھی یہ رائے درست ہے. اس طرح اللہ کی توفیق سے امید ہے کہ سنت کے مطابق حج اور عمرہ پورا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہیں سنی بات کی غلطی کو معاف فرمائے، اور جو ٹھیک بات عرض کی گئی اس پر عمل کرنا آسان فرمائے، اس پر عمل کرنا آسان فرمائے.